ہر پل جیو ڈرامہ سیریز شدائی بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ علی خان جو ہوتا ہے وہ منال کے ساتھ شادی تو کر لیتا ہے، لیکن منال جو ہوتی ہے اس کو اپنا وہ سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ جس دن جو ہے وہ عادل کے ساتھ وہ اس کا نکاح ہوتا ہے، تو اس دن علی خان جو ہوتا ہے وہ اس کے فنکشن میں آ کر اس کا سارا فنکشن جو ہوتا ہے وہ خراب کر دیتا ہے اور سب کے سامنے جو ہے اس کا تماشا بنا دیتا ہے۔ اس میں منال جو ہوتی ہے وہ دل ہی دل میں علی خان سے بہت زیادہ نفرت کر رہی ہوتی ہے اور وہ علی خان کو کبھی بھی اپنا شوہر جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتی۔ جیسے سارا فنکشن ہو جاتا ہے تو منال کی نانا جو ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے گھر کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں منال جو ہوتی ہے وہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے کندھے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس پر اس کی نانا جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ منال نے ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اس پر جیسے ہی منال جو ہوتی ہے وہ اپنے روم میں آتی ہے تو علی خان بھی پیچھے آ جاتا ہے۔ اس میں منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے کیا سمجھا، میں نے تم سے شادی کر لی تو تم نے مجھے اپنا لیا؟ نہیں، میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کروں گی، میں تم سے ہمیشہ نفرت کروں گی۔ اس پر علی خان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہوا اب تو ہماری شادی ہو چکی ہے، تو تمہیں جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے۔ اس پر منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم لوگ ہماری ماں باپ کے جو ہے وہ قاتل ہو گئے، تم لوگ وہاں پہ یہ سب کچھ تماشا نہ کریٹ کرتے تو آج میری ماں زندہ ہوتی ہے۔ اس پر علی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس پر منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے تم نے جو بھی کہنا ہے تم کہہ سکتی ہو، لیکن میری دادوں کو ایسا کچھ بھی نہ کہنا، ان کی عزت جو ہے وہ کرنا تم پہ فرض ہے اور تمہیں ان کی عزت ہی کرنی پڑے گی۔ اس پر منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے ایسی کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اس پر وہ جا کے جو ہے وہ سارا کمرہ خراب کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں یہاں پہ نہیں چاہیے۔ اس میں علی خان جو ہوتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ منال کو بازو سے پکڑتا ہے اور نیچے لے آتا ہے۔ جیسے ہی نیچے لاتا ہے تو وہ ایک گودام سا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ عادل کو پکڑ کے جو ہے وہ قید خانے میں ڈالا ہوتا ہے، اور کیونکہ عادل کی وجہ سے ہی جو ہے وہ منال کی والدہ مر جاتی ہیں۔ عادل نے جان بوجھ کے منال کی والدہ کو مارا ہوتا ہے اور وہ بھی صرف اور صرف جو ہے وہ علیہ کے کہنے، کیونکہ علیہ اس کو کہتی ہے کہ اگر تم یہ کام میرا کر دو گے تو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گی اور تمہیں باہر جانے کا جو ہے وہ ویزا بھی کروا دوں گا، پھر تم نے جہاں جانا ہوا کنٹری سے باہر تم جا سکتے ہو۔ اس پر عادل کا بہت برا حال ہوتا ہے کیونکہ علی خان کے آدمیوں نے جو ہے وہ عادل کا بہت بری طرح مارا ہوتا ہے۔ اس میں منال جو ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ علی جو ہوتا ہے وہ عادل کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو سچ بتاؤ۔ اس پر وہ باہر چلا جاتا ہے۔ اس پر علی جو ہوتا ہے وہ باہر جا کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن عادل جو ہوتا ہے وہ سچ تو بولتا ہے، لیکن علی جو ہوتی ہے منال وہ سچ یقین ہی نہیں کرتی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اس طے خانے سے جو ہے وہ باہر نکال دو، میں نے جو ہے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں اس طے خانے میں یہاں پہ جو ہے وہ قید خانے میں نہیں رہ سکتا۔ اس پر جو ہوتی ہے منال وہ کہتی ہے کہ کس نے کہا تھا تمہیں یہ کام کرنے کے لیے؟ علی نے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، علی نے نہیں کہا تھا، بلکہ علیہ نے کہا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے اتنا پیسہ دے گی کہ میں ایسے کنٹری سے جو ہے وہ باہر بھی جا سکتا، اور میں تو باہر ہی جا رہا تھا، لیکن ایئرپورٹ سے جو ہے وہ علی کے آدمی مجھے اٹھا کے لے آئے، انہوں نے مجھے بہت بری طرح مارا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اس پر جو ہوتی ہے منال وہ کہتی ہے کہ واہ، بہت جھوٹ تم نے اچھے سے رٹا ہوا ہے، لیکن میں اس جھوٹ پہ کبھی بھی یقین نہیں کروں گی۔ اس پر جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی یہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، مجھے جو ہے وہ علیہ نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے جو ہے وہ نکال دو، میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا، میں یہاں پہ مر جاؤں گا۔ اس پر پہلے تو منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم یہیں پہ گھٹ گھٹ کے مرو گے، میں تمہیں یہاں سے کبھی باہر نہیں نکالوں گی، تمہاری وجہ سے میری ماں جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی اور میں جو ہوں وہ اکیلی رہ گئی، اب میں تمہیں یہاں سے کبھی بھی آزاد نہیں کروں گی۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ اس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگ پڑتا ہے۔ اس پر علی جو ہوتی ہے منال وہ کہتی ہے کہ لیکن میں تمہاری طرح بے حس نہیں ہوں، تمہارے والد جو ہے وہ میرے والد کے دوست تھے، تو اس لیے میں تو جو ہوں وہ تمہیں معاف کرتی ہوں اور تمہیں جو ہے وہ یہاں سے نکال دوں گی، لیکن تم ہمیشہ اس گلٹ میں رہو گے کہ تم نے جو ہے وہ میری والدہ کو جو ہے وہ مارا ہے، اور تم میں جو ہے وہ میں اس سزا کی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ سزا دوں گی گناہ کی، کہ تمہیں میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اور تم ساری زندگی سے گلٹ میں رہو گے کہ تمہاری وجہ سے میری والدہ جو ہے وہ آج زندہ نہیں ہے۔ اگر تم تب میری والدہ کی مدد کر دیتے تو میری والدہ جو ہے وہ آج زندہ ہوتی، لیکن تمہاری وجہ سے جو ہے وہ میری والدہ زندہ نہیں۔ اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں نے گناہ کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر منال جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا میں تمہیں جو ہے وہ معاف نہیں کروں گی۔ اس پر وہ اپنا لہنگا اٹھاتی ہے، وہاں سے باہر آ جاتی ہے۔ اس پر جیسے وہ علی کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ عادل کو جو ہے وہ یہاں سے رہا کر دو اور اس کو جانے دو، لیکن تم نے جو بھی اس کو یاد کروایا نا، اس کے عوض میں اس کا کبھی بھی یقین نہیں کروں گی، یہ سب کچھ تم نے نہیں کروایا، بلکہ یہ سب کچھ تم نے ہی کروایا، میں تمہارا کبھی بھی یقین نہیں کروں گی۔ اس پر وہ غصے میں جو ہے وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف علی جو ہوتا ہے وہ اپنی دادوں کے پاس آتا ہے، تو اس کے دادا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ابھی وہ ہم پہ یقین نہیں کرتی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے اس کو سچ پتہ چلے گا تو وہ ہم پہ یقین کرنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس پر علی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں پہ جو ہے وہ نفرت کی پٹی بن چکی ہے اور وہ ہماری کسی بھی بات کا یقین نہیں کرے گی اور وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ ہم لوگ جو ہے
وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ملوث نہیں تھے، بلکہ علیہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کروایا تاکہ وہ جو ہے وہ ہم لوگوں سے نفرت کرنے لگ پڑے۔ اسی وجہ سے وہ آج ہم سے جو ہے وہ اتنی نفرت کرتی ہیں۔ اس بار جو ہوتی ہے علی کی دادی وہ کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف علی جو ہوتا ہے وہ باہر ہی بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس سگریٹ ہے، اس پر وہ اس سے سگریٹ لے کے جو ہے وہ پینے لگ پڑتا ہے۔ اس بار اس کا نوکر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ علی کو کیا ہو گیا کہ یہ آج جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے نوکرانی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو بی بی صاحب نے بلایا ہے۔ اس بار وہ کہتا ہے کون سی والی؟ اس بار وہ کہتی ہے کہ چھوٹی بی بی صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ اس پر علی جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس کو جا کر کہو میں آتا ہوں۔ اس پر علی جو ہوتا ہے وہ اپنی سگریٹ کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ مرال کے روم میں جاتا ہے۔ تو مرال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تصویر جو یہاں پہ لگی ہے اس کو ہٹا دو، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، میں تمہیں جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کیوں تم اتنی نفرت کیوں کرتی ہو، تم نے جو سزا دینی تم ایک دفعہ میں ہی دے دو۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ میں تمہیں میں نہیں مانوں گی، تمہیں میں ایسا مانوں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے، تم مرو گے بھی نہیں، لیکن تمہیں جینے کی جو ہے وہ خواہش بھی ختم ہو جائے گی۔ اس پر علی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف صبح ہوتے ہی مرال کی نانا جو ہوتے ہیں وہ مرال کو کہتے ہیں کہ تمہارا گھر ہے، تم اس کی مالکن ہو، تمہیں تو یہاں پہ خوش ہونا چاہیے۔ اس پر مرال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ الیکسی جو ہے وہ جوائن کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ صرف اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہوں، اور آپ مجھ سے کسی بھی چیز کی امید مت رکھیں کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کبھی معاف کر دوں گی، میں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس بار علی جو ہوتا ہے وہ اپنے دادو کو کہتا ہے کہ آپ اسے کہیں گے اس نے جو مجھے سزا دینی ہے وہ ایک دفعہ میں ہی دے دے، ایسے جو ہے وہ گھٹ گھٹ کے میں مر جاؤں گی۔ اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کی دادو جو ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔